معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قادری دولہا چینل۔ جو لوگ اس چینل پہ نئے ہو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے ماہ صفر المظفر کے تعلق سے، چونکہ ماہ صفر کے تعلق سے بہت سی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں بدشگونی کے تعلق سے، اور کچھ لوگ اس مبارک مہینے کو تیرا تیزی کے نام سے بھی جانتے ہیں، جبکہ یہ کہنا ہی غلط ہے۔ ذرا دیکھیں، ماہ صفر المظفر بدشگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی رائج ہے، مگر اسلام اس کی نفی کی ہے۔ اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی لمحے کو، کسی شخص کو، کسی تاریخ کو منحوس خیال کرنا، منحوس سمجھنا، یہی بدشگونی ہے۔ منحوس خیال کرنا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں۔ بعض لوگ الو بول پڑے یا بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو اب ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں۔ عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر دیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے، کہ صبح صبح اس سے ملاقات ہو گئی تو سارا دن خراب ہو جائے گا، دن اچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہمارے معاشرہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانہ میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے اور ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توکل کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کے زندگیوں کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے، اس لیے ہمیں شریعت بیضاء کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی نظریات شریعت سے ہی لینے چاہیے۔ علم والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے نور ملتا ہے اور حقیقی راستہ نصیب ہوتا ہے۔ علم والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے نور بھی ملتا ہے اور حقیقی راستہ بھی ہموار ہوتا ہے۔ تو کسی کو منحوس قرار دینا ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے، ہمارا اپنا وسوسہ باطن ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ منحوس مہینہ، اگر شادی ہو بھی گئی تو کامیاب نہیں ہوگی، اور اگر کامیاب ہو بھی گئی تو بچے نہیں ہوں گے، اور اگر بچے ہو بھی گئے تو نیک اور صالح نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے سے، اسی تعلق سے، کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی اسی مہینے میں، سفر کے مہینے میں، جسے صفر المظفر یعنی کامیاب مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں شادی ہوئی کس کی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اسی مہینے میں ہوئی۔ ذرا دیکھیں، اب بتائیے کہ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی ہو گئی تو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سیدہ فاطمہ اور علی کی شادی ہوئی، حسن اور حسین پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ، حسن اور حسین پیدا ہو گئے۔ ایسے بیٹے تو لا کر دکھائیے۔ زمانے میں کوئی ہے نظیر؟ کوئی نظیر نہیں ہے۔ ایسے بیٹے تو لا کر دکھاؤ زمانے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی شادی ماہ صفر المظفر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ماہ صفر المظفر میں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اولاد ہو بھی گئی تو نیک اور صالح نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں، حسن جیسا نیک کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حسین جیسا نمازی کون ہے؟ اور زینب جیسی پردے والی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے علماء
اس کو خالص سفر نہیں بلکہ سفر المظفر بولتے ہیں اور کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، یعنی کامیاب مہینہ ہے۔ سفر المظفر کا مطلب یہ کامیاب مہینہ۔ تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں۔ جس طرح اور مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اسی طرح سفر المظفر میں بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، یعنی بلی نے راستہ کاٹ دیا یا الو نے بول دیا تو اس سے بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اللہ کے توکل کے منافی ہے، اللہ کے توکل کے منافی بات ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں کوئی بھی نیک کام کرنے کو یا اس مہینے کو منحوس خیال کرنے سے آپ احتراز کریں، بچیں، اور غلط فہمیوں کے اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آئیں۔ سبحان اللہ، غلط فہمیوں کے اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آئیں اور آپ ضعیف الاعتقادی کا شکار نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی، جس طرح اور مہینے میں آپ شادیاں کرتے ہیں اسی طرح اس مہینے میں بھی شادی آپ کریں، اور علماء سے رابطہ قائم کریں۔ علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ذرا آپ بتائیے کیا اس شادی سے کامیاب شادی، اس شادی سے زیادہ کامیاب شادی کوئی اور ہے؟ لوگ کہتے ہیں اولادیں نہیں ہوتی ہیں۔ کیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے زیادہ کوئی کامیاب ہے کسی کی اولادیں آج دنیا میں؟ تو جس طرح آپ اور مہینوں میں شادیاں کرتے ہیں اسی طرح سفر المظفر میں بھی شادیاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس طرح دیگر مہینوں میں آپ نیک کام کرتے ہیں اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی آپ اچھے کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ شادی ہو، چاہے محفل میلاد ہو، چاہے عقیقہ ہو، چاہے ختنہ ہو، جو بھی آپ کام کرنا چاہیں سفر کے مہینے میں بھی بآسانی کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ شریعت نے منع نہیں کیا بلکہ شریعت نے بدشگونی لینے کو ہی منع کیا ہے۔ یعنی آپ راستے میں چل رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو آپ کہتے ہیں کہ اب اس راستے سے مت جاؤ، یہ بدشگونی ہے، تو شریعت اس کو منع کر رہی ہے، یہ بدشگونی نہیں ہے۔ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا یا الو نے بول دیا تو اس سے بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت، کوئی بھی تاریخ منحوس نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز منحوس ہے، کوئی چیز غلط ہے، کوئی چیز خراب ہے تو ہمارے اعمال ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں، اپنا محاسبہ اور موازنہ کر کے ہم اسلام کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ السلام علیکم۔